السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے خواجہ سرا سے شادی کرنے کے بارے میں حکم کیا ہے۔ خواجہ سرا کا کسی بندے سے شادی کرنا یا کسی عورت سے شادی کرنا، یا کسی بندے کا کسی خواجہ سرا سے شادی کرنا، یا کسی عورت کا کسی خواجہ سرا سے شادی کرنے کا حکم کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھ لیں کہ شادی کا حکم کیا ہوگا، شادی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ وہ خواجہ سرا کس طرح کا ہے، کیونکہ خواجہ سرا کے اندر قسمیں ہوتی ہیں کہ خواجہ سرا کی کون سی قسم میں سے وہ بندہ ہے، پھر اس پہ حکم لگائیں گے کہ یہ شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ خواجہ سرا یا تو اس طرح کا ہوگا کہ اس کے اندر صرف کیفیات اس کی عورتوں والی ہوں گی، باقی وہ مکمل پورا کا پورا مرد ہوگا، یعنی اس میں علامتیں ساری، اس کا جسم، بدن اور اس کے شرمگاہ والے مقامات سارے یہ مردوں کی طرح کے ہیں، بس اس کی کیفیات ذہنی طور پر یا قلبی طور پر یعنی دل کے طور پر، یا پھر ویسے عادات یا اس طرح کی عادتیں وغیرہ وہ عورتوں والی ہیں، یا آواز آپ کہہ لیں کہ عورتوں والی ہے، یا اس طرح کا کچھ بھی اس کی کیفیات عورتوں والی ہیں، لیکن باقی بدن کے اعتبار سے وہ مرد ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ مردوں کے حکم میں ہی ہوگا، اس کا عورت کے ساتھ یعنی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا بالکل جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو کہ کوئی خواجہ سرا اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر علامتیں ساری عورتوں والی ہیں، اس کی آواز بھاری ہے، یا پھر اس کی کیفیات مردوں والی ہیں، لیکن اس کے شرمگاہ والے مقامات سارے کے سارے عورتوں کی طرح کے ہیں، تو وہ عورت کے حکم میں ہی ہوگی، اور اس کا کسی مرد کے ساتھ لڑکے کے ساتھ شادی کرنا بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کوئی خواجہ سرا ایسا ہے کہ اس کے اندر مرد عورت دونوں والی علامتیں، مرد والی علامتیں بھی ہیں، عورتوں والی علامتیں بھی ہیں، اس میں فرق نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کی علامتیں ہیں اس میں۔ اب ایسی صورت میں جب یہ علامت ہو کہ وہ نہ پتہ چلے کہ مرد ہے نہ پتہ چلے کہ عورت ہے، یعنی اس کے والدین بھی اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ خود بھی اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر دونوں علامتیں موجود ہیں، مردوں والی بھی عورتوں والی بھی، تو اب ایسی صورت میں یہ پھر مسئلہ بنے گا کہ جس میں اب شک ہو گیا کہ پتہ نہیں مرد ہے پتہ نہیں عورت ہے، یعنی اس میں علامتیں دونوں والی ہیں، مردوں والی علامت بھی ہے عورتوں والی علامت بھی ہے، تو اب نہ تو وہ مرد کے حکم میں ہوگا نہ عورت کے حکم میں ہوگا، یعنی اس اعتبار سے تو اس کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وہ نہ تو کسی مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے نہ کسی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اس کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے باقی جتنے مسائل ہیں کفن والے دفن والے، اس میں بھی سارے مسائل یہی ہوں گے، لیکن اس کو عورتوں کے حکم میں رکھا جائے گا، یعنی باقی اعتبار سے جیسے نماز ادا کرنی ہے تو عورتوں کی طرح ادا کرے گا وہ، اس نے اسی طرح باقی جتنے اس کے معاملات ہیں، پردے والا معاملہ ہے تو پردہ کرے گا عورتوں کی طرح بالکل، ٹھیک ہے۔ لیکن شادی والے معاملات میں وہ عورتوں کے حکم میں بالکل نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ اس میں شک موجود ہے کہ ہو سکتا ہے مرد ہو، لیکن یہ صرف اللہ پاک جانتا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں مرد عورت دونوں والی علامتیں موجود ہیں، تو اس کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جب اس کے غسل والے معاملات ہوں تو جس کے اندر ایسا معاملہ ہو کہ مرد و عورت دونوں والی علامتیں ہیں، تو اس کو تیمم کروائیں گے، اور وہ بھی ہاتھوں پہ کپڑا وغیرہ چڑھا کے، نہ تو اس کو کوئی مرد غسل دے گا نہ ہی عورت دے گی، کیونکہ اگر مرد دے گا تو ہو سکتا ہے وہ عورت ہو، اور اگر عورت اس کو غسل دے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرد ہو، تو اس وجہ سے اس کو تیمم کروایا جائے گا۔ یہ ویسے موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ شادی والا۔ اب اس کے بعد یہ ہو گئی ایک تو کہ وہ مردوں والی ساری علامتیں ہیں تو مردوں کے حکم میں، عورتوں والی ساری علامتیں ہیں تو عورتوں کے حکم میں، تھوڑا بہت فرق ہو تو اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، جو علامتیں ہیں اسی کے مطابق اس پہ حکم لگے گا۔ لیکن اگر بالکل وہ مشکوک معاملہ ہو جائے، کچھ علامتیں مردوں والی کچھ عورتوں والی، اس طرح کا 50-50 والا معاملہ ہو، تو پھر اس کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے، نہ وہ کسی مرد کے ساتھ کر سکتے ہیں نہ عورت کے ساتھ کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا خواجہ سرا ہے، اس میں تھوڑا بہت نقص ہو اور وہ آپریشن کے ذریعے سے، علاج کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے، پھر یا تو وہ مکمل عورت بن جائے گی یا مکمل مرد بن جائے گا، یعنی مثال کے طور پر ہے مرد، اس میں تھوڑا بہت کوئی ایسا نقص موجود ہے جس کو علاج کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، اور واقعی علاج میں وہ آتا ہو، اور پھر وہ باقی ہے پورا مرد، تو مردوں کے حکم میں ہوگا، اس کے لیے پھر علاج کروا کے عورت کے ساتھ شادی کرنا جائز ہوگا۔ اور اگر ایسا معاملہ ہو کہ ہے عورت لیکن اس میں تھوڑا بہت نقص اس طرح کا مرد والا ہے، یعنی جسم میں کوئی حصہ اس طرح کا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، یعنی پردے والا کوئی مقام اس طرح کا ہے، اور وہ تھوڑا بہت صرف نقص ہے، اس کو آپریشن کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، علاج کے زمرے میں وہ آتا ہے، تو علاج کے زمرے کے تحت اس کا آپریشن کروانا بھی جائز ہوگا، اور اس کے لیے پھر بعد میں کسی مرد کے ساتھ شادی کرنا بھی جائز ہوگا۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہو کہ وہ ہے مرد اور آپریشن کروا کے وہ عورت بن جائے، بالکل اپنی جنس تبدیل کر دے، اس طرح کا معاملہ کرنا یہ جائز نہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ میں صرف نقص والا معاملہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی نقص تھوڑا بہت موجود ہو اور وہ علاج کے زمرے میں آتا ہو، تو اس کو علاج کے ذریعے دور کر کے
तो वो ऑपरेशन करवाना भी जायज़ होगा, और फिर बाद में वो जिस कैटेगरी में है उसके मुताबिक दूसरी जिन्स के साथ, यानी औरत है तो मर्द के साथ, मर्द है तो औरत के साथ शादी करना भी जायज़ होगा। लेकिन अगर ऐसा मामला हो कि वो बिल्कुल है मर्द, सिर्फ कैफियत ऐसी हैं औरतों वाली और उसकी फीलिंग्स औरतों वाली है और वो ऑपरेशन करवा के औरत बन जाए, ये जायज़ नहीं होगा। इस तरह जिन्स तब्दील करना ये हराम है। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है, ख्वाजा सरा की निशानियाँ, यानी किस तरह पता चलेगा कि कौन सा ख्वाजा सरा किस कैटेगरी में है, इस पर एक पहले भी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। नमाज़ों के हवाले से मुकम्मल तफसील के साथ मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि अलहदा से ख्वाजा सरा की नमाज का तरीका, इस पर मुकम्मल डिटेल के साथ एक वीडियो बना दूँ और प्रैक्टिकल उसमें बताने की कोशिश करूँ कि किस तरह इन्होंने नमाज़ पढ़नी होती है, वज़ू के इनके मसाइल जो हैं, फिर इनके गुस्ल करने के जो मसाइल हैं, वो सारे इंशाल्लाह मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह बाकी नमाज़ों पर भी मैंने तफसील के साथ, यानी मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी तफसील के साथ वीडियोज़ बना के अपलोड किए हैं, उनको आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और तरीके सारे सीख सकते हैं, गुस्ल के बारे में मौजूद है, वज़ू के बारे में मौजूद है, बाकी तलाक निकाह सारे मसाइल पर मौजूद हैं, बिल्कुल आसान अंदाज के साथ मौजूद हैं। और आप में से जो भी ऑनलाइन कुरान पढ़ना चाहता हो, तर्जुमा पढ़ना चाहता हो, तफसीर पढ़ना चाहता हो, हदीस पढ़ना चाहता हो, या क्लास लेकर बाकायदा मसाइल सीखना चाहता हो, तो नीचे लिखे हुए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं।